کیسا منظر لگ رہا ہے آپ کو؟ بادل چھٹ گئے ہیں، خوشگوار ہوا چلنے والی ہے اور میز دوبارہ بچھنے والی ہے۔ جی یقیناً بڑے اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ دونوں پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ایک بار پھر وہ اسلام آباد کا ہی انتخاب کریں گے، کیونکہ دونوں کے نزدیک جو سب سے معتبر نام اور جگہ وہ ان کو پاکستانی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری قیادت، ہمارے ملک کے لوگ، ان سب کے لیے یہ فخر ہے کہ وہ امن کے لیے کام کر رہے ہیں، خطے میں امن کے لیے۔ اور اتنی بڑے پیمانے پر جو لشکر کشی ہوئی ہے، جس کے شعلے اس پورے خطے کے علاوہ اس سے باہر بھی جگہوں کو لپیٹ سکتے تھے، اس کو رکوانے کا، اس کو ٹھنڈا کرنے کا صحرا پاکستان کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اور ہماری قیادت کے لیے باعث فخر ہے کہ انہوں نے یہ سب کام کیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے خارجہ پالیسی کے میدان میں کئی بار ہم پہ یہ تھوڑا الزام لگتا تھا کہ ہم ری ایکٹیو ہیں، صرف رد عمل دیتے ہیں، پرو ایکٹیو نہیں ہیں، یعنی آگے بڑھ کر کوئی انیشیٹو نہیں لیتے ہیں۔ ایک دو مرتبہ تو لیا، لیکن اس دفعہ جو ہم نے کمال کا پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ہے، یعنی ہم نے یہ بتایا ہے کہ اگر امن کے لیے خاطر کام کرنا ہو تو پاکستان کسی سے کم نہیں ہے۔ تو شکر الحمدللہ رزلٹس اچھے آ رہے ہیں، اللہ کرے اگلے ہفتے بھی کوئی اور اور یہ اچھی جو خبر۔ اعزاز احمد چوہدری صاحب، جو الجزیرہ بھی خبر دے رہا ہے، اب جس وفد کی ہم بات کر رہے تھے اور اسماعیل بقائی صاحب کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں اب تہران پہنچ گیا ہے، وہ اس کا استقبال کیا گیا ہے وہاں پہ۔ یہ آپ کو لگتا ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی یہ اسی سلسلے کی ایک فائنل کڑی ہے؟ کیونکہ تہران یہ کہہ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو اسماعیل بقائی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ جنگ بندی کے لیے ہوں گے، یعنی کہ لانگ ٹرم جنگ بندی۔ یہ بڑا اہم ہے جی نکتہ، کیونکہ دیر پا جنگ بندی اگر نہیں کرنی تو پھر تو کل پھر وہیں پہ اسرائیل بیٹھا ہے اور اس کا کام ہی لشکر کشی ہے، جارحیت ہے، کبھی لبنان پہ، کبھی ملک شام پہ، کبھی عراق پہ، اور اب ایران پہ۔ تو اس وجہ سے اس کا مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ اور اس دفعہ تو باقاعدہ اسرائیل نے ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک دھوکہ دہی کے ذریعے امریکہ سے ایران پہ حملہ کروایا۔ اب دیکھیں نا، اب اتنے سینئر لوگ جس طرح سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری ہیں، جو 35 سال سینیٹر رہے، یا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 صدور ان کی باتوں میں نہیں آئے اور یہ آ گئے، تو اسی طرح اس کی کچھ نیو یارک ٹائمز میں بھی پوری تفصیل دکھائی گئی ہے کہ کیسے انہوں نے ایک ایسی بریفنگ دی جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا، کہ جی آپ ادھر حملہ کریں گے، ادھر سے حکومت بدل جائے گی اور آپ ہم تیل کے کنویں پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ بالکل غیر حقیقی قسم کا نقشہ انہوں نے کھینچا۔ تو گویا اب امریکہ کے صدر کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نرغے میں آ گئے اسرائیل کے۔ تو بالکل ایرانی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس طرح کی صورتحال کا سدباب کرنا ضروری ہے۔ اسرائیل کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بھئی یہ جو گریٹر اسرائیل کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ سارے عرب ممالک کی زمین آپ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یہ درست قدم نہیں ہے۔ اور آپ نے 40 دن اتنی بمباری کر کے بھی دیکھ لیا تو ایرانی قوم کھڑی رہی ہے۔ اس طرح شاید باقی قوم میں بھی اسی طرح کرتی ہیں، اپنی سرزمین کے لیے ہر کوئی لڑتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ایک ایسا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہو جس کے اندر تمام ممالک دوسرے کی سلامتی اور اس کے علاقائی استحکام، یعنی سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی عزت کرے۔ اس بات کا اس اشارہ اعزاز چوہدری صاحب، ہم اس اپنے بات ہاتھ کا جو میں اشارہ ہے وہ جے ڈی وینس نے دیا جارجیا میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک چھوٹی موٹی ڈیل نہیں، وہ ایک گرینڈ یعنی کہ قسم کی ایک ڈیل چاہتے ہیں۔ تو یہ جو گرینڈ ڈیل ہے یہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اعجاز صاحب کہ یعنی ایران کے اثاثے جو منجمد کیے گئے وہ بھی بحال ہو جائیں گے، اسی طرح نارملائزیشن ہو جائے گی، لبنان کا سر سینکشنز ختم ہو جائیں گی اور بزنس ایز یوزول ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے عوام جو ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں امن کو، اور جس طرح کہ امریکہ کے لوگ کر رہے ہیں۔ مجھے اتنا نہیں یقین کہ ایک دم سے وہ یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ یہ ایک عمل ہے جس کی اس وقت سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ ایران کا